الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ تمامی احباب کی خدمت میں میرا آجزانہ سلام عرض ہے۔ آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آج استخارے کے بارے میں آپ کو ضروری معلومات دینے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ استخارہ جو ہم کرتے ہیں، جو 2 رکعت استخارہ مسنون استخارہ ہے، اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کون سی دعا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو آج ہم سیکھیں گے اور اس دعا کا ترجمہ بھی ہم سماعت فرمائیں گے۔ استخارے کے اندر جو ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، استخارے میں جو 2 نفل پڑھتے ہیں، اب ان نوافل میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی ہم آنے والی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل وہ بھی عرض کریں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو انتہائی توجہ سے سماعت فرمانا ہے کہ استخارے کے نوافل پڑھنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کون سی دعا ہے، کیونکہ اکثر لوگ دعا پڑھتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں، پھر ان کا استخارہ ٹھیک نہیں آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام امور میں استخارے کی تعلیم فرماتے جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت تعلیم فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی امر، کوئی بھی مقصد آپ کا ہو تو آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور پھر یہ کہیں۔ اب آپ سماعت فرمائیے گا، میں اس کو دیکھ کر پڑھوں گا اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدیر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال عاجل امری وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردنی بہ۔ اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیے گا۔ اے اللہ عز و جل، میں تیرے علم کے ساتھ تجھ سے خیر طلب کرتی ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے سے طلب قدرت کرتا ہوں اور تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا۔ تو سب کچھ جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ عز و جل، اگر تیرے علم میں یہ امر جس کا میں قصد ارادہ رکھتا ہوں، میرے دین، دنیا اور میری زندگی اور میرے انجام کار میں دنیا اور آخرت میں میرے لیے بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے واسطے برکت دے دے۔ اے اللہ عز و جل، اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین، ایمان اور میری زندگی اور میرے انجام کا دنیا اور آخرت میں، تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے پھیر دے، اور جہاں کہیں بہتر ہو میرے لیے مقدر کر، پھر اس سے مجھے راضی کر دے۔ تو آپ نے سماعت فرمایا استخارہ کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور استخارے کرنے کا جو طریقہ ہے، استخارہ کرنے کا جو طریقہ ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی ہم سماعت فرمائیں گے۔ سمپل اس کا یہی طریقہ ہے کہ 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، اور نفل پڑھنے کے بعد یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے، اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس دعا کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 7 مرتبہ۔ اب وہ دعا بھی میں نے
آپ کے سامنے پیش کی، اس کو ترجمہ بھی میں نے پیش کیا. ترجمہ بھی اب بندہ سنتا ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کتنا زبردست اس کا ترجمہ ہے، کہ جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرما، جو بہتر نہیں ہے وہ ہمیں نہ عطا فرما. تو آپ نے ترجمہ بھی اس کا سماعت فرمایا. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے اندر یا کچھ ٹائم کے بعد جو ہم ویڈیو انشاءاللہ عز و جل لے کر آئیں گے، اس میں ہم استخارے کے اندر کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں انشاءاللہ عز و جل اس کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں جو کچھ بیان کیا اللہ عز و جل اس میں کوئی غلطی ہوگی تو معاف فرما، اور ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارے کو لازمی طور پر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ نبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.